کریم آقا نے جب معراج کی رات اللہ سے ہم کلام ہوئے تو اللہ سے کیا مانگا کہ مولا مجھے تو تمہیں ملاقات کا شرف عطا کر دیا، میں نے تو تیری ملاقات کر لی، اب اگر میری امت کے اندر کوئی تیرے سے ملاقات کرنا چاہتا ہے وہ کیا کرے؟ تو اللہ پاک نے کون سا تحفہ عطا کیا تھا؟ یہ نماز کا تحفہ عطا کیا تھا کہ اگر وہ بھی میری ملاقات چاہتے ہیں تو وہ نماز پڑھے، نماز کے اندر ان کو میری ملاقات مل جائے گی۔ تو یریدون وجہا کہ وہ اللہ کے شان کے لائق اس کی زیارت کا ارادہ رکھتے ہیں، اور آگے یظنون انہم ملاقو ربہم، اس کے ملاقات کے بھی متلاشی رہتے ہیں۔ تو جب بندہ ترقی کرتے کرتے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تو جیسے میں نے پہلے کہا یحبہم ویحبونہ، جب وہ اللہ سے محبت کا حق ادا کرتے ہیں تو اللہ پاک پھر ان سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے، اور قرآن نے کہا یہ اس درجے تک پہنچ جاتے ہیں۔ آج ہم کسی صاحب کشف بندے کے پاس چلے جائیں تو جو ہمارے حال سے واقف ہو جائے تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ اگر آج ہم حضور داتا گنج بخش علی اجویری آپ کی کرامات سنتے ہیں، ذہن تسلیم نہیں کرتا۔ میاں صاحب کی کرامات سنتے ہیں، ذہن تسلیم نہیں کرتا، یا کسی اور اللہ والے کی کرامات سنتے ہیں، ذہن تسلیم نہیں کرتا۔ کیوں؟ قرآن سے دوری ہے۔ قرآن نے کہا یہ سٹیپ بائی سٹیپ درجے طے کرتے کرتے ہمارے دوست اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں کہ مما عرفوا من الحق، وہ اس درجے تک پہنچتے ہیں کہ ان کو حق کے علاوہ کچھ اور نظر ہی نہیں آتا۔ مما عرفوا من الحق، وہ حق سے عارف ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ پاک ان سے تمام پردے ہٹا دیتا ہے اور ان کو عارف کے درجے پر فائز کر دیتا ہے۔ اور جو عارف کے درجے سے پہ چلا جاتا ہے وہ ہر بندے کے جس کے بارے میں وہ چاہتا ہے اللہ پاک اس کو علم عطا کر دیتا ہے۔ قرآن نے کہا مما عرفوا من الحق، یہ کس طرح ملتا ہے کہ انہوں نے حق کے لیے کوشش کی، یعنی اللہ تک پہنچنے کی کوشش کی، اور اس جستجو کے اندر لگن کے اندر لگے رہے یہاں تک کہ ان کو حق مل گیا، اور انہوں نے حق کو پہچان بھی لیا اور تھام بھی لیا۔ اب جو ان کے پاس جاتا ہے اگر وہ چاہیں تو اس کے حال سے بھی باخبر ہو جاتے ہیں۔ اور پھر قرآن نے کہا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، وہ اس طرح اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس طرح اللہ کا ذکر کرتے ہیں کہ ان کی ظاہری زبان بھی اللہ کا ذکر کر رہی ہوتی ہے، اور ان کے اس ذکر کی گواہی ان کا باطن بھی دے رہا ہوتا ہے، جو بات میں نے پہلے کی ہے کہ ہم خالی زبان سے ذاکر ہیں، دل کے ذاکر نہیں ہیں۔ عمل کرتے ہیں، سارے عمل کرنے چاہیے، اٹھتے بیٹھتے نماز بھی ہم پڑھتے ہیں، عمل کر رہے ہیں، صدقہ و خیرات بھی عمل کر رہے ہیں، لیکن جو ایک کنیکشن ہے زبان کا اور دل کا، یہ آپس میں مضبوط نہیں ہے، جس کی وجہ سے کمی ہے۔ تو اگر ہم اپنے اندر یہ چیزیں پیدا کر دیں، یہ کچھ اوصاف جو اللہ کے نیک بندوں کے اندر پائی جاتے ہیں، کچھ صفتیں، اگر یہ پیدا کر لیں اور ہمارا ظاہر اور باطن ایک ہو جائے، زبان اور دل کا آپس میں کنیکشن ہو جائے، اور اللہ کے حضور جب ہم حاضر ہوں تو اس حاضری کو ہم دل کے اندر محسوس بھی کریں۔ اللہ کے حضور ہم جب سجدہ ریزی کے لیے کھڑے ہوں تو وہ لرزہ بھی طاری ہو، وہ کیفیت بھی نصیب ہو، وہ قیام، وہ سجود، وہ رکوع جو ہمیں اللہ کی طرف اور متوجہ کر دے اور ہماری آنکھیں اشک بار ہو جائیں۔ تو قرآن نے کہا کہ جب ان کی آنکھیں اشک بار ہونے کو کوشش کریں گی فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، تو پھر ہم ان کی آنکھوں کے اندر کوئی پوشیدہ چیز ہے تو اس کو بھی ختم کر دیں گے، اگر کوئی پردہ عائل ہے تو اس پردے کو بھی ہم ختم کر دیں گے، وہ عارف بھی بن جائیں گے، وہ ہمارے دوست بھی بن جائیں گے، ہم سے ملاقات کرنے والے بھی بن جائیں گے، اور پھر وہ جس کے حال سے چاہیں گے ہم ان کو عارف بھی بنا دیں گے۔ یہ کیسے ملا ان کو درجہ؟
کہ انہوں نے یہ ساری چیزیں اپنے اندر پیدا کی، سارے اوصاف اپنے اندر پیدا کیے. اور ترا اعینہم بعضہم من الدم، تو ان کی آنکھیں ہر وقت اشک بار رہتی ہیں، ہمارے قرب کی وجہ سے، ہمارے ڈر کی وجہ سے، ہماری خشیت کی وجہ سے، ہمارا نزدیکی پانے کی وجہ سے ان کی آنکھیں نم رہتی ہیں. تو ان کی آنکھوں کا نم رہنا ہمیں پسند آتا ہے. تو ان آنکھوں کے درمیان اگر کوئی پردے ہوتے ہیں تو ہم ان پردوں کو ختم کر دیتے ہیں. جب اس مقام پر، اس سٹیج پر پہنچ جاتے ہیں تو قرآن نے آگے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ پھر اللہ اور اللہ کے رسول سے بڑھ کر ان کو کوئی اور شے نہیں عزیز ہوتی. لا تقدموا، قرآن نے کہا بین یدی اللہ و رسولہ، کہ وہ ہر چیز پر مقدم اگر کسی کو کرتے ہیں تو یا اللہ کی ذات کو کرتے ہیں یا رسول کو کرتے ہیں. کوئی کسی قسم کا خوف طبیعتوں کے اندر نہیں رہتا، کوئی ڈر نہیں رہتا، کسی قسم کی کوئی کمی نہیں رہتی، کسی قسم کی کوئی بھی چیز، کوئی بھی نفس ان کو کسی بھی کام کی طرف متوجہ نہیں ہونے دیتا. وہ ہمیشہ کوئی نقصان ہو رہا ہے ہوتا رہے. لا تقدموا بین یدی اللہ، نماز کو فوقیت دیتے ہیں. گھر کے اندر کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی اولاد کی پریشانی ہے، مال کی پریشانی ہے، ان کی توجہ ادھر نہیں رہتی. ان کی توجہ لا تقدموا بین یدی اللہ، یا اللہ کی طرف رہتی ہے یا اس کے رسول کی طرف رہتی ہے. پھر اگر کوئی اس مقام تک پہنچنا مشکل ہے. سٹیپ میں نے گنوا دیے، پچھلے جمعہ بھی اوصاف کا ذکر کیا، آج بھی کچھ ذکر کیا. پھر اگر کوئی اس مقام تک پہنچ جائے تو پھر کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. پھر جو ہمارے دوست بن جاتے ہیں تو پھر ان کی طبیعتوں کے اندر سے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ہم ہر قسم کا خوف، غم، پریشانی ان سے دور کر دیتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے دوست بن جاتے ہیں. سادہ مثال دے دوں، دنیا داری کے اندر ہمیں اپنی دوستیاں بڑی عزیز ہوتی ہیں. کوئی ہمارا دوست بنے تو ہم اس کی پریشانی دیکھ نہیں سکتے. سچی دوستی ہونی چاہیے. ایسا ہی ہے، اس کی پریشانی دیکھ نہیں سکتے. اس کو کوئی مشکل آ جائے، کوشش کرتے ہیں کہ اب اپنے پاس کچھ بھی نہ رہے، ہمارے دوست کی مشکل حل ہو جائے. ایسا ہے کہ نہیں؟ ذرا جواب دیں. ایسا ہی ہے، دنیا کا قانون ہے. جن کے اچھے سچی دوستی، اب دیکھیں آقا علیہ السلام کے بھی تو دوست تھے نا. دوستوں کے بغیر گزارا ممکن نہیں ہے. یار غار تھے، آقا علیہ السلام کے دوست تھے. عمر فاروق آقا علیہ السلام کے دوست تھے. علی المرتضیٰ دوست تھے. اور کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ ان کی دوستی مجھے یہاں بھی کام آئی اور جنت کے اندر بھی یہ میرے ساتھ رہیں گے، یہ میرے رفیق ہوں گے. ان کی دوستی کا انہوں نے حق ادا کیا ہے تو یہ جنت کے میرے اچھے رفیق اور ساتھی ہوں گے. یہ خلفائے راشدین کے لیے کہا. اور حدیث شریف کے اندر لفظ دوستی کا استعمال ہوا تو آپ کو سمجھانے کے لیے کہ وہ تو آقا علیہ السلام کی ذات بڑی کریم ہے، اللہ کے آخری رسول ہیں، خاتم الانبیاء ہیں. انہوں نے دین کے معاملے کے اندر دوستی کا حق ادا کیا. اگر کہیں مال کی ضرورت پڑی تو ابو بکر نے دوستی کی اتنی لاج رکھی کہ گھر کا سارا مال قربان کر دیا. عثمان غنی کے حال کو دیکھیں، آدھا مال اللہ کے رسول کے قدموں کے اندر قربان کر دیا. کیوں؟ ان کے سامنے یہ تھا کہ لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے پھر دنیا پیچھے رہ جانی چاہیے. ان کو اہمیت اور فوقیت دینی چاہیے. اور وہ اس مقام پر پہنچے کہ تاجدار کائنات نے ان کی دوستیوں کی قدر کی ہے، ان کو گنوایا بھی ہے. کریم آقا کے اور بھی بے شمار صحابہ تھے، کم و بیش 4-5 لاکھ کے قریب صحابہ ہیں جن کا ذکر ملتا ہے. لیکن ہر کسی کو تو اپنا دوست نہیں کہا، رفیق نہیں کہا. ان کو کیوں کہا ہے؟ کیونکہ ہر کسی سے ایک جیسا تعلق نہیں ہوتا. اس لیے ہم بھی دنیا کے اندر رہتے ہیں، ہمارے محلے دار بھی ہیں اور رشتہ دار بھی ہیں، لیکن کچھ خاص دوست ہوتے ہیں جن کے اوپر ہمیں بڑا بھروسہ ہوتا ہے، بڑا مان ہوتا ہے عام الفاظ کے اندر کہ یار یہ
کبھی مشکل آئے تو یہ دوست پیچھے نہیں ہٹے گا۔ تو بلا تشبیہ و بلا مثال جس کو اللہ اپنا دوست بنا لے، اللہ پاک اس کو کیسے کوئی کمی رہنے دے گا؟ سوچ سکتے ہیں ہم ایسی بات؟ نہیں بابا، جس کو اللہ نے اپنا دوست کہہ دیا، وَيُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، جس نے اللہ کی محبت کو پا لیا، جس سے اللہ نے محبت کرنا شروع کر دی، اس کو کیسے کوئی کمی رہ سکتی ہے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، جو اللہ کا ذاکر بن گیا اور جس کا ذکر اللہ نے کرنا شروع کر دیا، اس کو کیسے کوئی کمی رہ سکتی ہے؟ اور الا ان اولیاء، جو اللہ کے یہ خاص اور صاف رکھنے والے، یہ وصف اور خاص خوبیاں رکھنے والے بندے جو اللہ کے دوست بن گئے، کیسے اللہ پاک دنیا کے اندر ان کو کوئی کمی کدی عطا کرے گا؟ تو اس لیے میرے دوستو، بزرگوں، حضور داتا گنج بخش علی حجویری آپ کا اس سے مبارک بھی گزرا، کرامات کے اوپر میں گفتگو کرتا رہا ہوں، لیکن یہ قرآن کی روح سے یہ واضح کرنا ضروری تھا کہ انہوں نے یہ مقام کیسے پایا۔ تو انہوں نے یہ مقام ایسے پایا کہ اپنا اٹھنا بیٹھنا اللہ کی خاطر کر دیا، اور قرآن نے کہا وہ جب راتوں کو جاتے ہیں تو ان کو بستروں پر بھی آرام نہیں آتا، ان کے پہلوؤں کو آرام نہیں آتا، ان کو آرام کہاں آتا ہے؟ مصلے پہ آتا ہے۔ اور کبھی وہ قیام کرتے ہیں، کبھی سجود کرتے ہیں، کبھی بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں، تو ہر حال میں وہ ہمیں یاد کرتے ہیں۔ پھر ایسے بندوں کو اللہ پاک اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ اور آخری بات، حدیث شریف کا مفہوم فرمایا، جو پھر ہمارا دوست بن جاتا ہے، ہم سے محبت کا حق ادا کر دیتا ہے، کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ پاک اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے تو وہ جو اللہ کے بارے میں گمان رکھتا ہے، اللہ پاک اس گمان کو پورا کر دیتا ہے۔ جو خیال دل کے اندر لاتا ہے، سوچتا ہے، اللہ پاک اس کے خیال کو پورا کر دیتا ہے۔ اور یہاں تک کہ حدیث شریف کے الفاظ ہے کہ جو اللہ کا ذاکر بنتا ہے، اللہ کا دوست بنتا ہے، فرمایا جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ پاک اپنی شان شان اس بندے کو مجلس کے اندر اس کا حصہ عطا کرتا ہے، اس بندے کا ہم مجلس بن جاتا ہے۔ اللہ پاک اپنی شان شان، اللہ پاک ہمیں ایسے اوصاف میں سے کچھ قطرہ و خیرات ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔